على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورہ یونس آیت نمبر 83 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے. ہم نے جو آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں اس میں سے مختصراً بس یہ کہ ہم نے چونکہ سورہ یونس میں جو ہے وہ رد شرک کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے دلائل دے کے توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے، توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو. تو اس میں جو ہے ساتھ ساتھ جو پچھلے جو اقوام ہیں ان کے بھی قصے بتائے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے پڑھا کہ انہوں نے شرک کیا، ان کو پھر بہت سالوں تک سمجھاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام، وہ لوگ نہیں مانے، پھر کس طرح سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، طوفان نوح جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مزید انبیاء بھیجتے رہے، یعنی انبیاء کا سلسلہ بھیجے جانے کا اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. اور لیکن لوگ جو ہیں ان کی یہی روش برقرار رہی کہ جب بھی انبیاء آتے تھے ان کو جھٹلایا جاتا، ان کی تکذیب کی جاتی، ان نشانیوں کو جھٹلایا جاتا. تو اس کے بعد جو ہم نے قصہ پڑھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا. ان کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا تھا. فرعون اور اس میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو جاؤ اور اس کو جا کے حق کی دعوت دو، کیونکہ وہ بہت سرکش آدمی تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا، اور اس نے اپنا ایک نظام جو ہے وہ دنیا میں قائم اپنی حکومت اپنی قائم کر رکھی تھی اپنے علاقے میں. تو وہ تکبر کرنے والے لوگ تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور مجرم لوگ تھے، فرعون بھی اور اس کا لاؤ لشکر بھی. ٹھیک ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون ان کے پاس گئے اور جا کے جو ہے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ان کو دی گئی تھیں، یعنی وہ ید بیدا اور عصا کا اس طرح سام بن جانا، وہ دکھائیں، تو انہوں نے ان کو جادو کہہ دیا، سحر کہہ دیا، جھٹلایا. اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تم اس حق کو تم جادو کہہ رہے ہو، حالانکہ جادوگر جو ہے وہ تو فلاں نہیں پاتے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آگے سے جو اعتراض کیا کہ تم تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں سے ہمیں پھیر دو، اور تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بڑائی قائم ہو جائے اس ہمارے ملک میں، یعنی تم ہمارا جو ہے نا اقتدار چھیننا چاہ رہے ہو اور تمہیں حکومت کی خواہش ہے. یہ کہہ کے فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو بھی جھٹلایا. ٹھیک ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات تو انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جھٹلانے کا کہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں. خیر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور پھر اس مقابلے کا بھی ذکر تھا آیات میں 79 آنورڈز کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر نہیں سوری فرعون نے پہلے یہ کہا کہ میرے پاس سارے جادوگروں کو لے کر آؤ اور ان کا مقابلہ کرائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اگری کیا، جادوگر آئے، وہاں پہ مقابلہ ہوا. اس کی ساری تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں بھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ڈالو جو بھی تم ڈالنا چاہتے ہو، یعنی جو بھی تمہارے پاس اپنے حربے ہیں، اپنے طریقے ہیں، اپنی جادوگری ہے وہ دکھاؤ. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے دکھایا اپنا جادو، جس میں انہوں نے ساری لاٹھیاں پھینکی جو سام بن کے نظر آنے لگی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے خوف بھی محسوس ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ تم بھی اپنا عصا پھینکو. ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اس میں بس تھوڑا سا سمجھنے کی ایک یہ بات ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو، کوئی حق اور باطل کا معاملہ ہے یا ویسے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ نے کسی چیز کو واضح کرنا ہے، تو جو کچھ آپ کی استطاعت میں ہے وہ پھینک دیں، یعنی وہ کر گزریں جو بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں عام زندگی میں بھی یہ اصول ہے
کہ آپ نے کچھ کرنا ضرور ہے، کچھ سٹیپ ضرور لینے ہیں. محض یہ نہیں ہے کہ بس دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن اپنی طرف سے کچھ عمل، کچھ ایکشن کرنا ہوتا ہے. تو جتنی بھی استطاعت ہے، جو بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول طریقہ کار یہ ہے دنیا کے لیے کہ دنیا میں بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ویسے نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب ایمان لے آتے، یا ویسے ہی نہیں ان سب کو ملیا میٹ کیا جا سکتا تھا. نہیں، لیکن ایک قانون ہے نا اللہ تعالیٰ کا جس کے تحت یہ دنیا چلتی ہے، اور اسی کے تحت ہدایات کے طریقے واضح کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ سارا معاملہ چلتا ہے. بہرحال انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم سحر لائے ہو، جادو لائے ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کو واضح کر دے گا، باطل کو ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مفسدین ہے ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. کوئی بھی فساد کر رہا ہو نا، آپ کے اگینسٹ فساد پھیلا رہا ہو، کوئی آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہو، کوئی پلاننگ کر رہا ہو، بعض دفعہ انسان کو یہ لگتا ہے، تو بس اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کی کبھی بھی اصلاح نہیں کرتے. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور آتے ہیں. اور یہ بھی کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حق کو ضرور سامنے لے آتے ہیں، سچ کو ضرور واضح کر لیتے ہیں. مجرموں کو تو ظاہر ہے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، پسند نہیں آتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حق پہ چلنے والوں کا ساتھ ضرور دیتے ہیں. اگر انسان ثابت قدمی سے حق پر چلے اور اپنا عمل بھی کچھ کرے، اپنی کوشش کرے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے. باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، کیونکہ ہوتا ہے آپ کو بعض دفعہ اس قسم کی پریشانیاں، فلاں یہ کر رہا ہے میرے اگینسٹ، اس نے وہ کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ پہ معاملہ چھوڑیں. اپنی کوشش ضرور کریں، اپنی طرف سے جو آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں، باقی اللہ کے حوالے. اچھا جی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آگے سے دیکھیں آیت نمبر 83 پڑھی ہوں. فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين. موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا اور یقیناً وہ بے شک حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. فما، یہاں پہ ماں جو ہے، ویسے تو ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کے معنوں میں ہے. تو نہیں، آمنا ایمان لائے، یہی روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، لی موسیٰ لیے موسیٰ علیہ السلام کے، اللہ ما سوائے ذریتن چند نوجوان. یہ ذریت جو ہے اولاد کے لیے آتا ہے، ویسے زال را را اس کا روٹ ورڈ، لیکن یہ جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ اس کا ترجمہ نوجوان کے حوالے سے کریں تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. من قومی ہی، اس کی قوم سے، ٹھیک ہے، ہی جو ہے اس کی کے معنوں میں، علی خوف، اوپر خوف کے، یا اوپر خوف کے نہیں، ہم بولتے ہوئے جو محاورہ ترجمہ کرتے ہیں خوف کی وجہ سے. من فرعون و ملئہم، فرعون کی وجہ سے، یعنی فرعون کی خوف کی وجہ سے اور ان کے سرداروں کی وجہ سے. ملئہم میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا، میم لام حمزہ مل ان جو ہے یہ بھرنے کے لیے آتا ہے، ایسی مقدار جس سے پیمانہ بھر جائے. تو چونکہ سردار جو ہے ان کا خوف روب اس سے دل بھر جاتے تھے، تو اس لیے ان کو بھی ملائی کہا جاتا ہے. ان یہ کہ یفتینہم، وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، یا وہ کے معنوں میں فاتانون فتن آزمائش، اور ہم ان کو. وَإِنَّ اور بے شک، فرعون فرعون لَعَلٍ البتہ بہت، یہاں پہ سرکش کے معنوں میں، عالن جو ہے نا لام زبر البتہ کے معنوں میں، عالن کا روٹ ورڈ عین لام اور واو ہے. الوف ہوتا ہے نا، یا عالی، عالی مرتبہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا، یا تعالی، اللہ تعالیٰ بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ بلندی کے معنوں میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے اس کا بلند ہونا جو ہے یہ سرکشی کے معنوں میں ہے. فی الارضی، زمین میں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ البتہ
مسرفین میں سے تھا، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. مسرفین جو ہے سین رافع، اسراف کرنا، یہ ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں. تو جو بھی حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے اس کو مسرف کہتے ہیں، اور اس کی جگہ مسرفین جمع اس کی. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے سب کچھ بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام پر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوف تھا فرعون کا بھی، ان کے سرداروں کا بھی. ظاہر ہے وہ بہت ظالم، بہت سرکش لوگ تھے، اور ایسی جب حالت ہو انسان یعنی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ مغلوب ہو اور وہاں پہ کوئی شخص اتنا ظلم کر رہا ہو، تو اس میں اس طرح باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا جو ہے اس کی طاقت ہر ایک میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. خوف تو ظاہر ہے ایک ہوتا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس میں وَمَلَئِهِمْ سے مراد بنی اسرائیل کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی آپ کہہ لیں کہ چال بازیوں کی وجہ سے فرعون کے دربار میں انہوں نے کوئی طاقت اور کوئی نام، اپنا مقام مرتبہ بنا لیا ہوا تھا، اور ان کو ایک سپورٹ حاصل تھی. جس طرح ہم قارون کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ جو مالدار آدمی تھا وہ بیسیکلی بنی اسرائیل میں سے. اچھا، تو ان کو بس یہ فتنے کا ڈر تھا کہ یعنی ان فرعون کی طرف سے ہمارے اوپر تو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون جو ہے وہ بہت ایک بڑا اب بننے والا انسان تھا، جو تکبر بھی کرتا تھا، جو سرکش بھی تھا. لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک تو بندے کے پاس طاقت ہو، طاقت بھی خوب ساری ہو، اور اوپر سے اس کا دماغ بھی ایسا بغاوت والا ہو، ایسا سرکشی والا ہو. تو آپ سوچیں نا کہ وہ تو پھر کیا کیا ظلم نہیں کرے گا. اس سے تو آپ سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ جو ہے نا یعنی ایک تو یہ آپ کہنے کہ ایک طرح سے یہ کہا گیا، یہ ایک چیز واضح کی گئی کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ کیا تھی. لیکن یہاں پہ جو آیت کے شروع میں جو کہا گیا نا من قومی ہی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ فرعون کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ فرعون جو ہے اس کی قوم میں سے صرف کچھ لوگ ہی تھے وہ ایمان لائے تھے. جیسے جادوگر تھے، ان کے بارے میں آپ کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں ان کا قصہ کہ وہ کیسے ایمان لائے تھے. پھر ایک جو حضرت آسیہ یعنی فرعون کی اپنی بیوی، اور ان کی جو ہیئر ڈریسر تھی جن کی بال وغیرہ بناتی تھی، اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ایک رجل المؤمن کا بھی ذکر ملتا ہے سورۃ المؤمن میں کہ ایک شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا، اور اپنے ایمان کو اس نے پہلے چھپا کے بیٹھا تھا، پھر اس نے اظہار بھی کیا تھا، وہ بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ بعض کا کہنا ہے کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ فرعون کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی قوم میں سے کچھ ہی لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے. اس میں فرعون کا ایک خزانچی ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اچھا، کیونکہ ظاہر خوف دبدبا بہت تھا، تو اس کے اپنے لوگ جو تھے وہ بھی ایمان قبول کرنے سے ڈرتے تھے. یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، اگر کسی کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا ذہن میں نہیں ہے تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. ایسے تو سورۃ الاعراف میں کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصر میں جو ہے نا اس وقت جس وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں تو دو قومیں وہاں پہ آباد ہیں. ایک تو ان کے اپنے لوکلز ہیں جن کو قبطی کہا جاتا ہے، جو موٹا قاف ہوتا ہے نا، قاف بے توئیں اور یہ یعنی جو مصری لوگ خود تھے. ٹھیک ہے، وہ تھے. اور دوسری یہ جو قوم ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی. بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیسے یہاں پہنچے تھے؟ ان کا اپنا وطن تو کنعان تھا، یہ سارا شام فلسطین کا علاقہ، یہ تو وہاں کے لوگ تھے نا. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور آیا نا، تو جب اس میں قحط پڑتا ہے تو پھر آپ نے یاد ہوگا کہ انہوں نے سب کو ادھر بلا لیا تھا. تو پھر یہ لوگ یہاں پہ رہے، اور اس وقت تو وہ ایک حکمران بن چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو کچھ عرصہ تو یہ بڑے اچھی ان کی حالت رہی، اور بہت اچھے یعنی اسٹیٹس کے ساتھ یہ رہے. لیکن آہستہ 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 ان کی جو ہے نا ختم ہوتی گئی جو وہ اچھی حالت تھی. آپ کہہ لیں کہ زوال آتا گیا، کیونکہ ظاہر دین پہ قائم نہیں رہے. اور اس کے علاوہ پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ یہ بالکل ہی محکوم ہو گئے، بالکل غلام بن کے رہ گئے. اور اس طرح پھر یہ جو وہاں پہ جو حکمران فرعون بنا اور وہ سارے پھر آگے جتنے اس کے مظالم، تو ان کے تحت یہ ہوا کہ ان کا شرازہ بالکل بکھر گیا، بالکل محکوم ہو گئے، اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ رہا تھا.
ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت وہاں پہ 2 قومیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک جن کا اصل وطن وہی تھا جن کو قبطی کہا جاتا ہے یعنی مصری جو تھے, اور دوسرے یہ بنی اسرائیل جن کا اصل وطن فلسطین تھا. یہ چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرعون کے حوالے سے اس کی تفسیر کی گئی ہے, لیکن اگر آپ آیت کو غور کریں نا تو جو بات شروع ہو رہی ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, تو اس سے تو صاف یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی جا رہی ہے, کیونکہ بات کا آغاز ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے نام سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی جو قوم یعنی بنی اسرائیل جو ہے اس میں سے صرف کچھ لوگ ہی تھے, اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ذریتن کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے, اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ نوجوان یا جوان لوگ یا ینگ لوٹ, اس کا ترجمہ اس لیے اس کو کیا گیا ہے کہ جو کچھ ینگ لاٹ جو تھی نا وہ آگے آئی تھی. ٹھیک ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کچھ وہ جو ینگ لوگ تھے, کچھ نوجوان تھے, وہ تو ایمان لے آئے تھے اور باقی لوگ نہیں لائے تھے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو باقی بنی اسرائیل قوم تھی وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ یا تو پھر اس کا یہ اس میں ایک مغالطہ کہہ لیں کہ ہوتا ہے, تو نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہیں ان میں تو انبیاء کا پیدر پہ آنے کا ایک سلسلہ تھا. ٹھیک ہے. ان کو تو پتا تھا کہ انبیاء آتے ہیں, رادر دے وہ ویٹنگ کے کوئی آئے اور ہمیں اس حالت سے نکالے. تو ایمان تو لے آئے تھے وہ. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی یا پیغمبر ہونے میں ان کو کسی قسم کا شک تھا, نہیں, ایسا بھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے تھے اس کے حق ہونے پر ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا, ایسے بھی نہیں تھا. ایمان تو وہ سارے لے آئے تھے, ایمان تو سب نے لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو پھر یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, کہ ان کی قوم میں سے چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ حضرت موسیٰ کے اوپر ویسے تو سبھی مان رہے تھے, سب نے ان کو مان لیا تھا کہ یہی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پہ اگر غور کریں نا, آمنا لی موسیٰ کہا گیا یہاں. آمنا جب آتا ہے نا تو کبھی آمنا بھی آتا ہے اور کبھی آمنا لی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. آمنا بھی جب ہوتا ہے نا, آمنا باللہ جیسے ہم کہتے ہیں, تو یا آمنا بالرسول, تو اس کا مطلب جو ہے وہ صرف آپ کہہ لیں کہ مان لینے کی حد تک ہوتا ہے. یعنی اللہ کو مان لیا, اللہ کے رسولوں کو مان لیا, اللہ کی کتابوں کو مان لیا. ٹھیک ہے. یہاں تک جب بات ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں آمنا بھی. جب آپ آمنا لی کہتے ہیں نا تو اس میں مفہوم ذرا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے, اور اس میں صرف مان لینا نہیں ہوتا, مان لینے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنا اور پھر عملی اقدامات کرنا, یعنی آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی اس دعوت میں شامل ہو جانا, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے یہ چیز جو ہے نا وہ پھر واضح ہو جاتی ہے کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ نوجوان تھے, جیسا میں نے بتایا کہ ذریت ان کا ترجمہ آپ نوجوان کریں گے, تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ ہی نوجوان تھے جنہوں نے اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ انہوں نے مانا تو تھا, ایمان تو وہ لائے ہی لائے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا, اطاعت بھی کرنا, اور جو بھی دائی ہے یا ہادی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا اس دعوت کو پہنچانے میں اور اس دعوت کو پھیلانے میں, اور پھر پریکٹیکلی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا. یہاں سے جو ہے نا فرق آ جاتا ہے, بہت زیادہ یعنی فرق آ جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو آمنا لی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ آمنا بھی موسیٰ نہیں کہا گیا, لی موسیٰ کہا گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں
اب مسلمانوں میں سے بھی تو بہت سے ایسے ہیں نا، ہم سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم سب مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، یہ سب کچھ آمنہ بی میں آ جاتا ہے۔ لیکن آمنہ ل جب ہم کہیں گے نا تو اس میں مفہوم بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس میں صرف دل سے مان لینا یا تصدیق کرنا نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی شامل آ جاتا ہے۔ اگر آپ لغت میں بھی اس کا ترجمہ دیکھیں آمنہ لی کا، ٹھیک ہے، تو تصدیق کے ساتھ ساتھ اطاعت، عملی اقدامات اور اس کا نفاذ، یہ سب چیزوں کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے۔ اب آمنہ بی کی حد تک تو ساری قوم ایمان رکھتی تھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن آمنہ لی کا جب بات آتی، یعنی اس کو جسے کہتے ہیں کہ باطل کے خلاف کھڑے ہونا اور کچھ عملی اقدام کرنا، اس دین کے نفاذ میں شامل ہونا، اس جرت کا مظاہرہ کم لوگوں نے کیا تھا، کیونکہ ایسی جب سچویشن ہوتی ہے، کتنا کوئی جابر ظالم ہو تو اس میں یہ ہمت حوصلہ کم ہی لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہی چیز یہاں پہ جو ہے وہ سمجھنے کی، جو ایک نقطہ پوائنٹ ہے نا یہاں پہ سمجھنے کا۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح، اب دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو اپنی پرسنل عبادت کرنے سے کوئی بھی پابندی نہیں لگائے گا کہ تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، تم ہمارے ملک میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہ آتا ہے وہاں پہ جب آپ اللہ کے دین کو ایز اے نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں نا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، کہ وہاں پہ آ کے جو فرعون نے اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا، اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، جس میں وہ سرکشی کرتا، ظلم کرتا، خدائی کا دعویٰ کرتا، اس سارے کو ختم کر کے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی بات کی تھی نا، تو اس پہ جو ہے وہ اعتراض کر بیٹھا تھا۔ ورنہ اگر وہ خالی یہ کہتے کہ ہم آرام سے اپنے اپنے گھر میں نمازیں پڑھ لیں گے، تو وہ تو بنی اسرائیل جس طریقے کی جو عبادت تھی وہ غالباً کرتے بھی ہوں گے اپنے گھر میں اپنے اپنے طور طریقے سے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ کر لیتے تو اس پہ کوئی اعتراض ہونا کرتا۔ لیکن جب آپ اس طریقے سے ایک آواز اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی جو تگدو ہے وہ شروع کرتے ہیں نا، اس میں پھر آگے سے بہت سی آپ کہہ لیں کہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، دشمنیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور وہ پھر آزمائش آتی ہے۔ ذرا جب آپ ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی آزمائش تو ہوتی ہے نا، لیکن جب بھی آپ دین کو معاشرے میں ایک نظام کے طور پر نافذ کرنے کی تحریک لے کے کھڑے ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے خلاف لوگ جو ہیں وہ نہ کھڑے ہوں، یا آپ کو روکا نہ جائے، یا آپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ اور یہاں پہ رک کے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے۔ بات تو چل رہی تھی قریش مکہ سے، اور ان کے سامنے جو ہے وہ شرک کی نفی کی جا رہی، توحید کے دلائل دیے جا رہے، کہ ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھی ایک طرح سے یہ چیز سمجھائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ کا دین پھیلانا شروع کیا تو زیادہ تر ینگ لاٹ ہی تھی جو آگے آئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر میں تو کچھ ہی لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، باقی تو سب ینگ تھے، حضرت علی ابن طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، یا حضرت مسلم بن عمیر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سب ینگ لاٹ میں سے تھے، یعنی 20s تک آپ ان کو کہہ لو، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جو یہ نوجوان طبقہ ہوتا ہے نا قوم کا، ان میں ہمت طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ان میں جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ قوم کے جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا ایک بزرگ طبقہ جو ہوتا ہے نا، جن کی عمریں کچھ ہو گئی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ جوش اور ولولہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ مصلحتوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، تو وہ پھر بہت سی چیزیں دیکھ کے پھونک پھونک کے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے تو پتہ نہ وہ نہ ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ان کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ بالعموم ہوتا تھا اور ہوتا آیا ہے ابھی بھی۔ تو جب بھی اسی لیے جو بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی، یعنی جب انبیاء آتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی تھا، اور بعد میں جب بھی کوئی ہادی آتا ہے، کوئی رہنما آتا ہے یا کوئی حکمران آتا ہے، تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے آگے بڑھنے کا اور ان کا ایک وہ ریولوشن لانے کا
جذبہ بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ ہر طریقے سے آگے بڑھ کے قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہر نبی کی بھی جو قوت بنے نوجوان ہی بنے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر مسئلے کی، ہر اصلاح کرنے والے کی ہادی کی، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے دنیا میں. تو یہ معاملہ تھا. اس وجہ سے جو نوجوان تھے وہ کچھ ہی تھے جو آگے آئے تھے اور پریکٹیکلی ساتھ دیتے تھے. باقی جو ہے آپ کہہ لیں، آپ اس کو اگر ایکٹیو اور پیسو کے معنوں میں سمجھے نا، کہ پیسو ایمان تو ساری قوم لے آئی تھی، لیکن جو ایکٹیو ایمان لانا تھا وہ قوم کے چند نوجوان تھے جو لائے تھے، جو کہ پھر خطرات اور خدشات ان کو بھی فیس کرنا اور بے خوف ہو کے آگے آنا. یہ وہ چیز ہے، یعنی وہ جو ڈٹ جانے والا، خطرہ مول لینے والا جو ایک عمل ہے نا، وہ سب نہیں کرتے تھے. اچھا، تو یہ آپ سمجھ لیں آمنہ بی کا اور آمنہ ل جو ہے نام کے اس کے سابقے کے ساتھ، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس میں پھر آپ اب یہ بھی دیکھ لیں، اپنے اوپر بھی ذرا ہم دیکھ کے اگر نظر کر لیں کہ ہم لوگ بھی مسلمان تو ہم سارے ہیں، لیکن ایکٹیو مسلمان کتنے ہیں یہ دیکھیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں پیسو مسلمان تو سارے ہی ہیں. یعنی ایک تو ویسے بھی آج کل ایک وہ جو ایک طریقہ بن گیا نا کہ وہ دین مذہب یہ تو ذاتی معاملہ ہے، بس اپنا اپنا کرو، کسی کے دین کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ تھاٹ بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ یعنی اب میری مرضی ہو گئی ہے اور میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنے دین پر عمل کروں گا اور کسی کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک نعرے مختلف قسم کے لگائے جاتے ہیں نا کہ بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہر ایک کا مذہب جو ہے وہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، ہر اس کا ذاتی معاملہ ہے. یعنی بڑے آرام سے آہستہ آہستہ یہ تھاٹ دے دی گئی ہے کہ وہ امر بالمعروف والا جو فریضہ نا اس کو چھوڑ دو، نہیں انل منکر والا بھی اس کو بھی چھوڑ دو، اپنی اپنی جو ہے وہ دین پہ رہو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے یہ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی ایسی آواز اٹھائی جاتی ہے نا کسی غلط معاملے پہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی، تو اس میں بہت سی ایک وہ جو پولیس آ جاتی ہے نا ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، بھی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسے کر رہا ہے اس کا دین ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزارے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا. ایک غلط چیز کے اوپر آواز اٹھانی یہ تو ایک فریضے کے طور پہ ہم سب کو کہا گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیز ہے سمجھنے کی کہ وہ جو ایک ایکٹیو ہونا دین کے لحاظ سے اور ایک پیسو ہونا، میں تھوڑا سا صرف چاہ رہی تھی کہ اس چیز کو میں ایکسپلین کر دوں کہ یہاں پہ کیا مراد ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے تھے، وہ آمنہ بی والی سچویشن تو سب کی تھی جیسے کہ آج ہم سب مسلمانوں کی ہے. لیکن جب وہ پریکٹیکلی کچھ کر کے ایکٹیو ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک سرکش ظالم انسان تھا اور وہ بھی اس کے سردار بھی، اور پھر کچھ بنی اسرائیل کے ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی مال و دولت آ گیا تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی ایک بڑی سے قائم کر لی تھی اس کے دربار میں، وہاں پہ ان کی بات مانی جاتی تھی جس طرح قارون وغیرہ. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ایسے آسانی سے ہم نہیں چھوٹ جائیں گے، ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اچھا خاصا پرابلم کیا جائے گا اور ہمارے لیے جو ہے وہ مزید ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ شروع کر دی جائیں گی. اور اس میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں نا بائبل میں بھی اور اس طرح کی چیزیں یا تلمود، اس میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جس طرح یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا. جس طرح تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہو گیا کہ جیسے کسی ایک بھیڑیا نے ایک بکری کو پکڑا، اب ادھر گڈریا آیا اس بکری کو بچانے کے لیے، لیکن دونوں کی ایسی کھینچا تانی ہوگی کہ اس میں بکری جو ہے وہ تو اس کے تو ٹکڑے ہی ہو گئے. یعنی ایک طرف فرعون ہے اور اس کے سردار جنہوں نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، اب دوسری طرف تم آ کے ہمیں دوسری طرف کھینچ رہے ہو، تو بیچ میں ہمارا معاملہ جو ہے وہ تو خراب ہی ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی باتیں ان کی اپنی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاعراف میں، اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مشکل میں تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم مشکل میں ہی ہیں. یعنی ان کے کوئی مظالم ختم تو ہو نہیں گئے. تو وہ جو ایک سچویشن ہوتی ہے نا جس میں صبر نہیں ہو رہا، کرنا بھی کچھ نہیں ہے،
اور گلے شکوے کرتے رہنا ہے، یہ وہ والی چیز ہے جو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، بہرحال اس طرح سے ہوا، اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون سے کیوں وہ ڈرتے تھے، کیونکہ وہ بہت بلند تھا، بہت اونچا تھا۔ اب اس میں چاہے آپ اس کی جسمانی طاقت دیکھ لیں، جسمانی لحاظ سے بھی یہ سارے جو مصری ہیں اونچے لمبے تڑنگے خوبصورت بھی تھے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو ایک ایج حاصل تھا، اور دوسرا یہ کہ اس پہ ظاہر ہے اس کے پاس مال و دولت، ہر طرح کے وسائل بہت زیادہ تھے، اقتدار اور مرتبہ شان و شوکت بہت تھی۔ پھر تیسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ متکبر تھا، بہت زیادہ سرکش انسان تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی ایک اس کو آپ کہنے کہ کافی ایج ملا ہوا تھا، اور اس نے ایک اپنی اجارہ داری اس طرح سے قائم کی ہوئی تھی۔ تو یہ سچویشن تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بڑا سرکش انسان تھا، کہ ظاہر ہے طاقت تو اس کو ملی ہوئی تھی، سرکشی وہ کرتا تھا، تو ایسے انسان کے بارے میں آپ سوچ لینا کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، مسرف وہ ہوتا ہے جو سب حدود کو توڑ دے، یعنی اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے نا، وہ ہر غلط سے غلط طریقے کو بھی اختیار کرنے میں جو تعامل نہ کرے نا، وہ مسرفین میں آتا ہے، یعنی کوئی بھی حد پار کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کا انسان تھا، اس نے جب وہ جادوگروں کو بھی سزا دینے کا کہا تھا تو یہی کہا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ پیر میں کٹوا دوں گا اور تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، اور یہ یہی کرتا تھا، اسی طرح کے ظلم ستم کرتا تھا، اس لیے تو لوگ اس سے اتنا زیادہ ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں تھا، وہ بہت سرکش انسان تھا، اور اس کا خوف تھا قوم کے اوپر۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے حق میں، بنی اسرائیل کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ماحول اس وقت ایسا تھا، حالات ایسے تھے کہ اس وقت سب جو تھے وہ اٹھ کے سامنے نہیں آئے تھے، اور یہ ایک بات ہر قوم میں ہی ہوتی ہے، ایک نیچرل سی بات ہے کہ اس طریقے سے ظلم کا سامنا کرنے کے لیے یا ان کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کے لیے چند ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بالعموم تو یہی ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا جس میں ایک ظالم طاقت ہو، سرکش طاقت ہو، اس کے سامنے ایک تو حق کی آواز کے لیے اٹھانے والے کوئی نہ کوئی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی، لیکن تعداد میں تھوڑی ہوگی، اور زیادہ یہ ہوتے ہیں جو کہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ تو رہے ہوتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور یہ حق پہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یا بیٹھے رو جو کھڑے ہوتا ہے ان کے اوپر بھی وہ باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، تمہاری ایسی طاقت نہیں ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے گروہ بن جاتے ہیں نا ایسے معاشرے میں یا ایسے ماحول میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی سرکشی کو بھی بیان کر دیا، اور اس وقت جو قوم کی ذہنی حالت تھی اور ان کی جو ایک جذباتی حالت تھی اس کو بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایکچوئل سچویشن کیا تھی۔ ونس اگین ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کمپیریزن اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کے حالات درپیش تھے، یہی معاملہ تھا۔ ینگ لارڈ زیادہ آگے تھی، اور سامنے دشمن جو ہے وہ بھی تو سرکش اور ظلم کرنے والے ہی تھے نا، وہ بھی ہر طرح کا ظلم کرتے تھے، کیسے کیسے مظالم نہیں ڈھائے گئے تھے ایمان لانے والوں پہ، یہ تو داستانیں سب نے پڑھی ہوئی ہیں تاریخ کے حوالے سے جن کو تھوڑا سا بھی علم ہے۔ اچھا، اب ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سمجھاتے کس طرح سے ہیں، یعنی ایک دائی جو ہے اس کا ایسے وقت میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ بھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرما بردار ہو۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، میم کے نیچے زیر جو ہے وہ میری کے لیے آ رہا ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے تم، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، تو اوپر اس کے، اللہ سے اور ہی سے،
تو کے معنی میں تو اوپر اس کے توکلو، تم سب توکل کرو، تم سب بھروسہ کرو. واو کاف لام، توکل کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس اپنا وکیل بنا لو اور اللہ تعالیٰ پہ پورے طرح سے بھروسہ کر لو، اپنا ٹرسٹ کر لو. ان کن تم، اگر ہو تم مسلمین مسلمان، سلامہ یسلم جو ہے یہ فرما برداری کے معنوں میں ہے کہ سب کچھ اپنا آپ جو ہے وہ سبمٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہونے کا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے وقت میں کیا طریقہ کار تھا، انہوں نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا تھا. ایک تو اس میں آپ دیکھیں یا قومی، بہت زیادہ یعنی لگاؤ سے، ان سے پیار محبت سے بات کر کے، اے میری قوم، اے میری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، ان کے بارے میں ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک آپ کے جیسا روٹ لوگ ہوتے ہیں نا، اور تھوڑے سے ضدی بھی اس طرح کے بھی تھے، اور یعنی اتنے کوئی پولائٹ وے میں بات نہیں کرتے تھے. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بہت پولائٹلی بات کر کے، بڑی انس کے ساتھ اور بڑی لگاؤ کے ساتھ اپنی قوم کے لیے یا قومی ایسے. کیونکہ ایک جو دائی ہوتا ہے، ظاہر انبیاء جو تھے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، وہ تو بہت قوم کے لیے نرم جذبہ بھی رکھتے تھے، پیار محبت بھی رکھتے تھے، اور ان کے لیے ہمیشہ ایک خیر خواہی ہوتی تھی انبیاء کے دل میں. تو یہی طریقہ کار ہر دائی کا ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی کو کوئی بات خیر کی بتا رہے ہیں نا، تو بھلے اس کا عمل کیسا بھی ہو، اپنے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ نفرت لا کے یا اس کے لیے کوئی کمتری والے جذبات لا کے اس سے بات نہ کریں. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ نظر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کو علم دے دیا، آپ کو شعور دے دیا، اور اس کو اس قابل نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لائے ہیں یا آپ کے انڈر کنٹرول اس کو رکھا کہ آپ اس تک وہ بات پہنچائیں. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بات آپ نے سمجھانی ہے اللہ کے دین کے حوالے سے، خیر کے حوالے سے، کوئی بھی بات، تو کبھی بھی اگلے کو لیٹ ڈاؤن کر کے بات نہ کریں، کبھی بھی ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے بات نہ کریں، کبھی بھی ان کے لیے دل میں کوئی نفرت لا کے بات نہ کریں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا، جب بالخصوص اگر کسی کو کوئی ایسا مرتبہ، کوئی ایسی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے نا، تو اس کو شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، باقی یہ سب تمہارے سامنے جو بڑے کمتر ہیں. یا بعض دفعہ ان کی ایسی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان اس سے، جسے کہتے ہیں نا، تھوڑا زچ ہو جاتا ہے کہ میں تو بار بار ان کو سمجھاتا ہوں، یہ میری بات ہی نہیں مانتے ہیں، یہ پھر اسی سرشت پر آ جاتے ہیں. فرض کریں کوئی ٹیچر ہے، فرض کریں کوئی دینی لحاظ کے کوئی ٹیچر ہے، دین کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بات سمجھا رہا ہے بار بار کرنے سے بھی، تو اس میں بھی جو ایک رویہ کیا ہونا چاہیے، اپنائیت کا، لگاؤ کا، محبت کا. مطلب انسانوں سے نفرت نہ کریں، وہ جو عمل غلط کر رہے ہیں اس سے نفرت کریں، اور اپنے سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے، انس اور محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ. اچھا، اور کہہ رہی ہیں کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پہ، یعنی تم نے مان تو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے حق کی بات، اس کو بھی تم مانتے، تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے. یعنی جب مانتے ہو کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اگر تم مجھے بھی اللہ کا رسول مانتے ہو، یہ بھی مانتے ہو کہ ہم سب اللہ کے عبد ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ایک ظالم طاقت ہے، تو پھر تم اس کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اللہ پر جس کا توکل ہو، اس کو تو پھر کوئی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں لگنی چاہیے نا. پھر تو اس کا ایسا ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر، ایسا بھروسہ، اس طرح اس کو اپنا آپ اللہ کے اوپر اور اپنا سب کچھ اللہ کی طرف سونپ دینا چاہیے کہ پھر اس کو دوسری سوچ نہیں آنی چاہیے. تو اور ساتھ ہی کہا گیا ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی ہی مسلم اپنے آپ کو کہلواتے ہو یا اس کا دعویٰ کرتے ہو. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنا سر جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ سبمٹ کر دیتا ہے، یعنی پھر اللہ کی بات، اللہ کے حکم، اللہ کی بتائی ہوئی حدود، اور اللہ پر توکل بھی. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے وہ اپنی قوم کو جگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو اب تمہیں پھر اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس آیت کا جو مین کرکس ہے نا، وہ یہی ہے، توکل علی اللہ.
اللہ پر توکل کرنا، یعنی جو بیس ہے نا ایمان کی، وہ یہی ہے کہ اپنا بھروسہ، کیونکہ دیکھیں ایمان کا امتحان تو سب کا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتے ہیں، چاہے آگے کتنی بھی مشکل ہو، کیسی بھی کوئی سرکش طاقت ہو۔ تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی توکل کرنے کا سمجھایا جا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور تم نے جو ہے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ چاہے اس وقت یہ بہت زیادہ بڑی طاقت لگ رہی ہے، اللہ ان کو ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کریں گے اور تم لوگوں کو طاقت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان ساری قوم لائی ہوئی تھی، یا قومی کہہ کے انہوں نے کہا نا ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی باللہ آمنتم بی والی سچویشن سب کی ہے، وہ پیسو ایمان تو ساروں کا ہی ہے، لیکن وہ ان کو ایکٹیو ہی ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ اب تم جو ہو ایکٹیولی آگے بڑھو، کھڑے ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، مت ڈرو اور اپنے لیے کچھ کرو، یعنی عملی اقدام بھی اب تم نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ پر جو توکل ہے نا، اس کی بھی حقیقت تھوڑی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پہ جب توکل کیا نا انسان نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب مجھے کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ابھی مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، عملی اقدام ضرور کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے جاتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری حالت کیوں نہیں بدل رہی۔ دیکھیں اللہ کے اوپر جب آپ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اصول دیا گیا ہے اس کو بھی تو ذہن میں رکھنا ہے نا، اور وہ اصول یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ نے عقل شعور دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، کچھ وسائل کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق تو انسان کو عمل کرنا ہے نا، جو بھی اسباب وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اس کو اختیار کرنے ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو آپ اسباب کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ اس سے بیماری کا علاج کرائیں گے، آپ میڈیسن لیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ دعائیں بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کسی کا سر پھٹ جائے اور وہ دوسرا بندہ وہاں پہ جو ہے وہ تیز تیز کوئی صورتیں آیتیں پڑھنا شروع کر دے، تو اس بیچارے کا تو خون نکل نکل کے وہ تو بے ہوش ہو جائے گا نا۔ تو یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ اس کو ظاہر ہاسپٹل تو لے کے جائیں گے نا، جو اسباب اختیار کرنے کی استطاعت آپ کی ہے اس کو تو کریں گے نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ کہیں کہ اچھا نہیں میں تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دوں گا تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسباب اختیار کرنے، I'm just giving an example۔ جو بھی کام ہے، جو بھی معاملہ ہے، اللہ پر اپنا کامل توکل تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے، بٹ اس کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ بھروسہ یا نظر نہ اپنی طرف ہونی چاہیے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی، میں نے یہ کاوش کی، میں نے یہ کمال کر دیا، اور نہ وہ نظر ان اسباب پر ہونی چاہیے، ہاں میں نے یہ کیا تھا نا اس وجہ سے میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، ہم نے اپنا ایک فرض ادا کیا، جو اسباب ہم نے اختیار کیے، ہم نے اپنا فرض ادا کیا کہ جو ہم نے کوشش کی، لیکن جو ہوتا ہے، جو کامیابی ہوتی ہے وہ کس طرف سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز جو ہے نا توکل کی حقیقت کو سمجھ لے، اور پھر توکل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ پہ جب توکل ہے نا تو پھر مخلوق سے ٹوٹلی اپنی جو نظر ہے اس کو ہٹا لیں، یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے اوپر جب توکل ہے، اللہ کے سامنے جب ہم نے کمپلیٹ سبمیشن کر لی ہے، تو پھر اس کے اوپر ٹرسٹ بھی ایسا کرنا ہے کہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ کسی طرح کا حاجت روا یا کسی چیز کا مالک یا مختار نہیں سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سمجھ لینے کا، یہ بات کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں تو بس اللہ پہ توکل کر لیا، میں اللہ سے دعائیں کر لی ہوں، مجھے شاید کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے وہ وسیلہ بنے، یا ہم ان سے جس طریقے کا بھی ہیلپ لے سکتے ہیں بولے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنی ایک طرح کی
سپورٹ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی ایک سپورٹ مہیا کی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے جذبات ہیں، اور ہم سب کو اس جذباتی ضرورت کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رشتے بھی بنائے ہیں، والدین کا، اولاد کا، میاں بیوی کا، بہن بھائی کا، یہ سب رشتے بھی اسی لیے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتے، صرف یہ اپنی جو ایک سوچ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فرض کریں آپ نے کسی کو جاب چاہیے تھی، اب وہ اس کے لیے ایفرٹ تو کرے گا نا، خالی بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے اور کہیں پہ اپلائی ہی نہ کرے، کہیں پہ جاب سرچ ہی نہ کرے، تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا. اس کو جاب سرچ بھی کرنی ہے، اس کو اپلیکیشنز بھی بھیجنی ہے، ہر جگہ پر بھیجنی ہے. اب یہ چیز اس کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے، جاب ملنے کے لیے بھی اور جاب مل جانے کے بعد بھی، کہ یہ ہوگا اللہ کی مدد سے ہی. اللہ کی جہاں پہ مرضی ہوگی، رضا ہوگی، وہاں پہ کوئی میرے خلاف ڈیسیجن نہیں لے سکے گا. یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ مجھے جاب نہ ملے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نوکری دینی ہے تو مجھے ضرور دیں گے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے فیور میں کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فلاں سے میں سفارش ہی کراؤں گا تو مجھے ملے گی، چونکہ اس نے میری سفارش نہیں کی تو، یا میں نے رشوت نہیں دی تو اس لیے مجھے نہیں ملی. نہیں، یہ جب جو لوگ ان چیزوں کے اوپر پھر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے، پھر اللہ بھی ان کو انہی چیزوں کے حوالے کر دیتے. آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، عمل ضرور کرنا ہے، اور ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے کرنا ہے. بھروسہ، توکل پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اب جاب مل بھی گئی ہے تو اس میں بھی کبھی یہ نہ کریں ہاں میں نے بڑی زبردست اپلیکیشن لکھی تھی، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا نا تو میں نے یہ کہا تو میں نے وہ بولا. نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی طاقت سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو کوئی آپ کا انٹرویو، کوئی آپ کی بات کہنا کسی طرح کی کوئی معنی ہی نہ رکھتا. یہ اللہ کی مدد سے ہوا. اور اس کے بعد بھی جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے عقل و شعور کو ضرور استعمال کرنا ہے، اپنی محنت ضرور کرنی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اب مجھے جو میری اس نوکری جو ہے وہ فلاں کے ہاتھ میں ہے، یا میری آگے کوئی ترقی ہونی ہے تو وہ میں فلاں کے لیے جو ہے اس کی چاپلوسی کروں گا تو مجھے وہ ترقی ملے گی. نہیں، یہ بھی نہیں کرنا. یہی بات ہے نا، اپنا جو کمپلیٹ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایک تو کمپلیٹ سبمیشن، اور اس کے بعد پھر کمپلیٹ ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. یہ چیزیں ان آیات سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے نا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے، ہم سب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان تو سبھی لے آئے ہیں نا. اب ایمان تو کا دعویٰ تو وہی آمنا بھی تو ہم سب کرتے ہیں، آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل، وہ تو ہم سبھی کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے کا جو سٹیپ ہے وہ بھی تو کرنا ہے نا. اس کے لیے توکل کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بس یہ یاد رکھیں. اور یہ بھی کہ حالات پھر کیسے بھی ہوں، پھر توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تبھی تو مقابلہ کریں گے نا حالات کا بھی، لوگوں کا بھی. جب یہ ذہن میں ہو کہ خالق مالک بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، قادر و مطلق بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح یقین وہی کر سکتا ہے جس نے واقعی کمپلیٹ سبمیشن کی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے آگے. یعنی جب توحید خالص پر جو ہوگا، یعنی پوری طریقے سے مسلمان ہوا جائے گا، فرما بردار بنا جائے گا، تو پھر ہی وہ یقین بھی آئے گا. ورنہ تو انسان کو یہ خوف ہی رہتے نا، جس طرح دین کی طرف آتے ہوئے بھی لوگوں کو کہتے ہائے لوگ یہ کہیں گے اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، میری زندگی ایسی ہو جائے گی، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. شیطان اس طریقے سے تو ڈراتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہی بات ہے کہ اللہ پر کمپلیٹ توکل کرنے کے لیے آپ کو لوگ اور ان کے خوف سے کمپلیٹلی نکلنا پڑے گا، ان کی طرف سے، اور ان کے اوپر جو اپنی ریلائنس ہے نا اس کو بھی بالکل زیرو کرنا پڑے گا. تب 100% اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھیں. اچھا، اب دیکھیں وہ قوم کو سمجھا رہی ہے تو آگے سے اب قوم کا جواب بھی بڑا اچھا ہے. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے نجات دے دے. فَقَالُوا،
تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اللہ ہی، اللہ اوپر، اللہ ہی اللہ کے اوپر، اللہ کے توکلنا توکل کیا ہم نے، واو کاف نام، ربنا، ابھی ان کی دعا بھی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اے رب ہمارے، نون الف نا ہمارے کے لیے آ رہا ہے، لا نہ تجعلنا، تو بنانا، تا تم کے معنوں میں، جیم عین لام بنانا کرنا، نون الف نا ہم کے لیے، نہ تو بنانا ہم کو، فتنتن، فتنہ آزمائش، لیل قوم ظالمین، لیے ایک قوم کے جو بہت ظالم ہے، وَنَجِّنَا، نون جیم واؤ، اور دور کر دے ہم کو، نجات دے دے ہم کو، برحمتی کا، ساتھ رحمت کے تیرے، بعض بھی یہاں پہ ساتھ کے معنوں میں کا اللہ تعالیٰ کے لیے، تیرے کے معنوں میں، کہ یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات دے دینا، من القوم الکافرین، کافر قوم سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے قوم کو بات سمجھ آئی، اور انہوں نے جو ہے اب آپ کہہ لیں کہ تھوڑا ہمت بھی پکڑی، حوصلہ بھی دکھایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اب وہ دعا بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی اچھی، بڑی معنی خیز دعا ہے کہ وہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی توکلنا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اللہ کے اوپر توکل کیا۔ اس میں بھی آپ ایک بات کو اگر ذرا یہ جو ایکسپریشن کا طریقہ ہے نا اس بات کا، اس کو بھی اگر آپ اس پہ غور کریں نا، کہ اس میں توکلنا علی اللہ ہی نہیں کہا گیا، کیونکہ ایکسپریشن فرق ہو گیا، توکلنا علی اللہ ہی، بھروسہ کیا ہم نے اللہ پہ، یہاں پہ علی اللہ ہی توکلنا، اوپر اللہ کے ہی ہم توکل کرتے ہیں، اس میں ہی کا ترجمہ آ جاتا ہے، یعنی بات میں ایک زور اور شدت دے کے بات کی جا رہی ہے، فقالوا علی اللہ توکلنا، یعنی ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ اس میں ونس اگین وہی بات ہوگی کہ یعنی اللہ پر بھروسہ، اور ایسا بھروسہ کہ اب اس میں کوئی اور کسی کا خوف شامل نہیں، کسی کا ڈر شامل نہیں، کسی کی طرف نظر نہیں، کسی کے اوپر ریلائنس شامل نہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، دنیا کی کسی اور چیز کو پھر اب ہم نے بیچ میں نہیں لانا۔ تو یہ چیز ہے اس ایکسپریشن کو اگر آپ غور کریں نا، یعنی اگر آپ نے 90% تو اللہ پہ توکل کیا، لیکن ساتھ ساتھ 10% آپ دوسرے لوگوں کو، اب اس میں دیکھیں صرف لوگ نہیں ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں نا، یعنی آپ کسی کو اپنے مال و دولت پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں کامیاب ہو جوں گا، کسی کو یہ لگتا ہے میرے کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں، کسی کو یہ ہوتا ہے میری شہرت ایسی ہے میں اس وجہ سے کامیاب ہوا ہوں، اور کسی کو ایسے لگتا ہے کہ میری کوئی ڈیزگنیشن ایسی ہے کہ میرا مرتبہ ایسا ہے جس کی وجہ سے کامیابی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ہوتا وہی ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہو جائے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ پر کامل توکل کے لیے مخلوق سے پھر کامل مایوسی آپ کہہ لیں، یا کہہ لیں ان کو بالکل ان کی طرف سے نظر ہٹانا ضروری ہوتی، یقین ایسا پختہ اور توکل ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ایمان بندے کا شامل ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو وسیلہ بنا دیا، لیکن کوئی ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر میرا فائدہ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، ساری دنیا کے لوگ مل کے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے یا مجھے کوئی چیز دینے سے روک نہیں سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی اسباب ہے، کوئی مال و دولت ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی جاہ و مرتبہ ہے، کچھ بھی ہے، ان میں سے کسی کے اوپر بھی ایسا بھروسہ انسان نے نہیں کرنا، اور یہی ہوتی ہے کمپلیٹ سبمیشن، جو سلام اسلم اسلام کی جو ایک جو چیز کا کرکس ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں نا کہ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب وہ سپردگی جو ہے اگر وہ جزوی ہوگی، اگر وہ اطاعت جزوی ہوگی تو اس میں پھر توکل بھی جزوی ہوگا، وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طرف سے مدد بھی کلی نہیں آئے گی۔ اب اس کو ایسے سمجھیں کہ دیکھیں ہم سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات کمپلیٹ سبمیشن کی آتی ہے نا، وہاں پہ کمی آ جاتی ہے،
یہ جو ان کنتم مسلمین والی بات جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی نا، کہ عموماً رویہ جو ہے نا مسلمانوں کا وہ کس طرح کا ہے کہ اپنی اپنی مرضی کا دین لیا ہوا ہے نا ہم نے. جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے، جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ قربانی کے لیول پہ نہیں آنا پڑتا، اور جو چیز آپ کہہ لیں کہ ہم اپنی روٹین کو یا اپنی طرز زندگی کو خراب کیے بغیر ایزیلی کر سکتے ہیں، وہاں تک تو ہم سب اللہ کا حکم مانیں گے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، اس میں کوئی ایسی خاص ہمیں بعض لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے، بعض تو مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک نماز پڑھنے کی بھی اہمیت نہیں ہے، نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے. بعض ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھ لیں گے اور روزے بھی رکھ لیں گے، اور جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید بھی فلاں سورت پڑھ لی یا کسی نے کوئی اپنی روٹین رکھی ہے سورہ یاسین پڑھ لی، اس حد تک تو رہیں گے، یعنی ریچولز تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ اپنی ول کو سبمٹ کر کے اپنا پورا طرز زندگی بدلنے کی بات آتی ہے، قربانی دے کے اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بات آتی ہے نا، وہاں پہ پھر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اگر ہم آنےسٹلی اپنے اپنے انالیسس کریں نا ہم سب، تو ہم میں سے سارے ایسے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر اپنی اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کمپلیٹ اور مکمل فرما برداری اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بالعموم جو مسلمان ہیں نا وہ جزوی اطاعت میں ہی لگے ہوئے ہیں. اب بات تو وہی ہے نا کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کے لیے جزوی معاملہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی جزوی آئے گی. پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ آج کیوں مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ کیوں مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا، اور ایسی سچویشن کیوں ہے؟ تو وہ سچویشن اسی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، سب دعائیں تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو جب کمپلیٹ سبمیشن کی بات آتی ہے، کمپلیٹ ٹرسٹ کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا. اور پھر وہ آمنہ لہ والی جب سچویشن آتی ہے، پریکٹیکلی اطاعت کرنے والی، اس میں ہم سب پیچھے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گلے شکوے کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، ہائے میری تو کوئی دعائیں نہیں سنی جاتی، میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں میں تو میں تو نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں تو دعائیں بھی بڑی کرتا ہوں، لیکن میری تو اللہ نہیں سنتے، میری تو دعائیں یا تو قبول ہی نہیں ہوتی یا اتنا وقت لگ جاتا ہے. حالانکہ اگر رک کے آنےسٹلی اپنا جائزہ لے کے انسان دیکھے کہ میں کتنی کلی اطاعت کرتا ہوں، میں اللہ کی بات کتنی مانتا ہوں، میرا عمل کیا ہے، یعنی پریکٹیکلی ہمیں بھی تو کرنے کو کہا گیا ہے نا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ خود بھی تمہیں کچھ کرنا ہے، تمہیں بھی سٹیپ لینا ہے، ایکشن لینا ہے، پھر آئے گی اللہ کی مدد. ہمیں تو جہاں پہ ذرا سی قربانی دینی پڑ جائے دین کے لیے، ہم وہیں پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں میرے سے ہو سکتا نا، دیکھو نا لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پھر مجھے بڑا، میرا سارا لائف سٹائل ہی بدل جائے گا، یہ تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. وہاں پہ ہم خود بالکل پیچھے ہو جائیں گے. جہاں پہ اپنی سبمیشن کا معاملہ آتا ہے، اپنی ول کی سبمیشن کا معاملہ آتا ہے، تو تھوڑی سی نظر ہم اپنے اوپر بھی کریں نا. گلے شکوے کرنے تو آسان ہوتے ہیں، اور بحیثیت قوم یا بحیثیت امت مسلمہ بھی ہم اپنی حالت کے اوپر غور کریں کہ خالی نماز قرآن پڑھ لینا، دین کے ریچولز ادا کر لینے سے کیا ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ ہم ایکٹیولی تو کچھ نہیں کر رہے. ہم دین کے نفاذ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دین میں شامل ہونے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ والی، اس میں ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے تو بے شمار ایسے ہیں جن کی ایک ٹانگ اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہے، دوسری باہر ہے. بس وہ ہم ایسے 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 کر کے چل رہے ہیں کہ بیچ بیچ میں ایک ٹانگ ادھر بھی رہے اور بیچ بیچ میں دوسری ٹانگ جو ہے وہ اپنی مرضی والی دنیا میں بھی رہے. تو یہ معاملہ ہے نا. تو پھر اپنے اوپر بھی تو نظر کرنی چاہیے. بہرحال اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، حالانکہ سچویشن مشکل ہے، مظلوم ہے، بالکل ان کے سامنے جو ہے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، غلام بنے ہوئے ہیں. لیکن اب جب ان کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں تو وہ ایک ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ہی ہم بھروسہ کریں، یعنی اور نہیں اب ہم نے کچھ دیکھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پہ بھروسہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے نا تو پھر انسان اس دھوکے میں سے نکلتا ہے. ورنہ جب تک آپ
کا بھروسہ اپنے اسباب پر ہوتا ہے، اپنی طاقت پر ہوتا ہے، یا یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا تو اس کو آپ دیکھ رہے تھے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، لوگ یہ کہیں گے وہ کریں گے، ہاں بس میں اتنا کر لیتا ہوں، تو وہ ایک دھوکہ ضرور ہوتا ہے، وہ بھروسہ نہیں ہوتا اللہ پہ. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جزوی اطاعت کرتے ہیں، جب آپ جزوی توکل رکھتے ہیں تو جزوی ہی مدد آئے گی. یہ چیز اپنے رویے کو دیکھنے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ پر ہی توکل ہے، تو ہم اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے، ہم کچھ کریں گے ضرور، لیکن ساتھ دیکھیں ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے نا کہ دعا ضرور کرتا ہے. تو دعا بھی انہوں نے بڑی خوبصورت کہی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سادہ مطلب اس کا یہی ہے کہ ہمیں ظالم کے ظلم کا شکار نہ کرنا. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر اس طرح کی طاقت بن جائے، اس طرح کا قبضہ اس کا ہو جائے، اور ہمارے اوپر اس طرح کا کنٹرول اس کا ہو جائے کہ ہم بالکل ختم ہو جائیں، ہماری طاقت ختم ہو جائے اور ہم مظلوم بن کے رہ جائیں، محکوم ہی رہیں ہم. یہ نہ ہو. اور لیکن جب بھی کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو وہ فتنہ ہی ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو تو وہ ہلاکت میں ہی ڈال رہا ہوتا ہے. جیسے ہم اگر کبھی یہ دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے لیے فتنہ بن جاؤں، یعنی میں کسی کو غلط راہ پہ لے جانے والا نہ بن جاؤں، یا میں کسی کو گناہ میں ڈالنے کا سبب نہ بن جاؤں، یہی ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی ہمارے اوپر ان کو اتنی طاقت نہ دے دینا کہ وہ ہمیں تختہ مشق ایسا بنا لیں کہ ہمارے اوپر ظلم بھی کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اور سزا بھگتتے جائیں. یعنی اس میں بظاہر تو ان کی طاقت بڑھے گی، ایک فائدہ ان کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اپنے لیے تو وہ ظالم اس طرح کے اعمال کر کے وبال اکٹھا کر رہا ہوتا ہے نا. تو مطلب یہی ہے کہ تو ہمیں ان کے لیے اس طرح فتنہ نہ بنانا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے، وہ ہمارے اوپر قابو پا جائیں، یعنی ہمیں ظالموں کے ظلم کا شکار نہ کرنا، اور یعنی ان کو ہمارے اوپر ایسی مصیبت نہ بنا دینا اور ان کو اتنی طاقت نہ دے دینا کہ وہ ہمارے اوپر قابو پا جائیں. کیونکہ ایسے میں پھر ایک یہ بھی سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم جو ہے وہ اتنی طاقت پکڑ رہا ہے اور وہ اتنا قابو پا رہا ہے، تو اس میں بعض لوگ یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہی چیز ٹھیک ہے. ظالم خود تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ ہی رہا ہوتا ہے، جو بھی باطل طاقت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھ کے یہی نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ان کا کوئی ایمان سچا نہیں ہے یا دین کوئی سچا نہیں ہے، اس لیے یہ پس گئے، اس لیے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو کیوں کسی نے نہیں بچایا یا کیوں ان کی کوئی مدد نہ ہوئی. تو یہ چیز بھی ہے. تو اور اس میں پھر علماء نے مزید بھی اس کے اوپر مفاہیم اس کے بیان کیے ہیں کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسے کام نہ کریں کہ دوسرے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ اچھا یہ ہیں دین والے، دیکھو ان کے اعمال کیسے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھ کے وہ دین کی طرف آنے سے رک جائیں یا دور ہو جائیں. یعنی ہم لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے سے رکنے یا رکاوٹ کی باعث نہ بن جائے. یہ چیز بھی اس کو علماء نے ظاہر اس کے اوپر نا کافی اپنے اپنے نکات نکالے ہیں کہ ہمیں ان کے بیسک تو اس کا مطلب ہی بنتا ہے کہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچانا. یہ نہ ہو کہ ہم ختم ہو جائیں، ہم مغلوب ہو جائیں اور اس میں ظالم جو ہے وہی سمجھے کہ وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے تو کوئی مدد نہیں آئی. دوسرے لوگ جو کیونکہ مختلف گروہ ایسے سچویشن میں جہاں پہ کوئی اس طرح کی ظالم طاقت اتنی پریویل کر رہی ہو تو پھر لوگوں کے بھی مختلف قسم کی تھاٹس ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کے گروہ بن جاتے ہیں، اور پھر لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں بعض جن کو کوئی ہدایت نہیں ہوتی کہ یہی ٹھیک ہے جو ظلم کرنے والے ہیں، یا یہی طاقت ٹھیک ہے، یا اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس کو بھی کہیں گے کہ مت کھڑے ہو، تم کچھ نہیں کر سکو گے. تو جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جب باطل جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہو، تو وہاں پہ ایسی سچویشن ہوتی ہے. ظالم بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں شاید یہی ٹھیک ہے، یہی ان کا معاملہ جو ہے ان کو ہی مدد حاصل ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی شر سے بھی بچانا، ٹھیک ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہم اتنے پس جائیں، اتنے مروب ہو جائیں کہ ظاہر ہے اللہ کے دین کا نام لیوا یا اللہ کے دین کو پھیلانے والا ہی جو ہے وہ بالکل ایسے محکوم ہو جائے گا، تو اللہ کا دین تو آگے نہیں جائے گا. تو
پریکٹیکل تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ دعا بھی مانگنی ہے، اور وہ نجات کی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کافر قوم سے نجات دے دے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری مدد فرمائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو گائیڈ کس طرح سے کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں اگلی آیت میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور اوحینا وحی کی ہم نے، واوحایا، الا موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، واخیہ اخی بھائی کو کہتے ہیں، اور اس کے بھائی کے یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی، کیا وحی کی؟ ان تبوأ کہ تم ٹھکانہ بناؤ، با وا اور حمزہ، یہ تو بوی او کا ورڈ آپ نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مورچہ بندی کر رہے تھے، سب کو بٹھا رہے تھے صبح صبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسے کسی جگہ کو کوئی ہموار کرنا، تو جہاں پہ کوئی ٹھکانہ بنایا جائے یا وہاں پہ اترا جائے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے، تو یہ ٹھکانہ کے معنوں میں آتا ہے، با وا اور حمزہ۔ ان تبوأ کہ تم تیار کرو جگہ یا کوئی ایسا ٹھکانہ بناؤ، لی قومیکما تم دونوں کی قوم کے لیے، یا تم دونوں اپنی قوم کے لیے۔ کما جو ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے ڈوئل کا، کاف زبر کا جو ہے وہ سنگل کا ہوتا ہے، سنگل تم، اور کم جو ہے وہ پلورل کا ہوتا ہے، تم سب، اور بیچ میں ایک کما ڈوئل کا صیغہ آتا ہے، جیسا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی ایک دو دفعہ بتائی کہ عربی میں ڈوئل کا صیغہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو دونوں اپنی قوم کے لیے کیا کرو، بمصر مصر میں یعنی ایجپٹ میں، بیوتن کچھ گھروں کو، بیت کی جمع بیوت بایا تھا، وجعلوا اور بنا لو بیوتکم گھروں کو تمہارے، اب دیکھیں کم آ گیا نا، کم تم سب کے لیے آ رہے، کما صرف تم دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ہی صرف بات کہی جا رہی ہے، یہاں بھی بیوتکم سب کو کہا جا رہا ہے۔ قبلتن قبلہ جو ہے قاف با لام سے ہوتا ہے جو کہ سامنے کی چیز ہوتی ہے، تو جس ہم قبلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم قبلے روح ہو کے اس کو سامنے رکھ کے تو ہم نماز پڑھتے ہیں قبلہ کے رخ، تو یہاں پہ قبلہ یا آپ کہہ لیں یا ایک مرکز کہہ لیں، بیسیکلی مقصد یہ ہے مرکز کا۔ وَأَقِیمُوا اور کاف قائم کرو، قاف واو میم کس کو قائم کرو؟ الصلاۃ نماز کو، ٹھیک ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا۔ وہ بشری اور بشر جو ہے بشارت دو، باشین را، المؤمنین ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس دی جا رہی ہے، ایک حکم بھی دیا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ اب تم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا آپ اس سارے ماحول کو ایک دفعہ ذہن میں لے آئیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ساری محکوم غلام قوم بن چکی ہوئی ہے، یہ فرعون اور آل فرعون جو ہے وہ سب سرکش طاقتور ظلم کرنے والی قوم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کے جو بھی یعنی جو ان کی عبادت گاہیں وغیرہ ہوں گی جب وہ اقتدار میں تھے بنی اسرائیل، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اس طرح ظالم بادشاہ حکمران بنتا تھا تو وہ عبادت گاہیں جلا ڈالتا تھا، جس میں ایک اپنی طاقت دکھانا بھی مقصود ہوتا تھا، اگلوں کو مغلوب کرنا بھی مقصود ہوتا تھا، اور اپنی جو ہے وہ یہ تو ویسے بھی ظاہر ہے خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کو ظاہر ہے اس نے جب محکوم ان کو کیا تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اب قوم جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا کوئی مرکز نہیں باقی بچا تھا جہاں پہ وہ سب اکٹھے ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ایک جو جماعتی نظم و ضبط ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی سینٹر کوئی مرکز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں جو مسجد کا کانسیپٹ ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باجماعت نماز کا حکم جو اتنی زیادہ اہمیت مردوں کو دی گئی ہے نا، وہ بھی اسی لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کہ جب ایک مسجد ہوتی ہے نا تو وہاں پہ ایک مرکز بن جاتا ہے, وہاں پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں, ایک اتحاد, ایک یونٹی بھی شو ہوتی ہے, ایک اپنی طاقت بھی شو ہوتی ہے, اور پلس یہ ہوتا ہے کہ ایک مرکز مل جانے کی وجہ سے جو ایک اجتماعیت آ جاتی ہے نا, ایک تو اپنی بات سب تک ایٹ اے ٹائم پہنچانا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک وہ معاشرتی وحدت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی وحدت جو ہے نا وہ بھی مل جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک مسلمان قوم آپ کہہ لیں, جب اللہ کے دین کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی جاتی ہے تو پھر آپ نے اس دین کے نفاذ کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس بھی تو لینے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے یہ مرکز کا ہونا بہت ضروری ہے. جبکہ یہاں پہ ان کی سچویشن یہ تھی کہ وہ ان کی مظالم کی وجہ سے, ظالم قوم کی وجہ سے ان کے پاس ایسا کوئی مرکز جو ہے وہ اب اویلیبل نہیں تھا, ہے نا. تو یہ جو ایک اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے, یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں سے کچھ گھر ایسے مقرر کرو جس کو تم مسجد بنا لو, اور وہاں پہ جو ہے پھر اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت بھی کرو. اور اس میں یہ کہ آپس میں اکٹھے ہونے کا جب تمہیں موقع ملے گا تو ہوتا ہے نا, جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنی بات ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں. اگر کچھ پلان کرنا ہے, کچھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہے, یا کسی سے کوئی مشورہ لینا ہے تو وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اب اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں نا کہ اب یہ میسجنگ اور سوشل میڈیا اور فیس بک اسٹیٹس, یہ چیزیں تو وہاں پہ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہی کی کہ تم اور تمہارے بھائی جو ہو مل کے یہ کام کرو, اپنی قوم دونوں اپنی قوم کو یہ بتاؤ کہ کچھ گھر جو ہے ان کو قبلہ کوئی مرکز بنا لیا جائے, اور اس کے بعد وہاں پہ تم مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنے میں نا یہ سارے سٹیپس آ جاتے ہیں, اس میں باجماعت نماز بھی آ جاتی ہے, اس میں ایک ایسا نظام, ایک ایسا ماحول پرووائڈ کرنا بھی آ جاتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو سکیں, اللہ کی عبادت کر سکیں اور بلا خوف کر سکیں, ٹھیک ہے. اور اس میں دیگر پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں, اور یہ بھی کہ ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے دو, نجات کی خوشخبری, کیونکہ نجات کی انہوں نے دعا مانگی تھی نا, وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آئے گی نصرت بھی, فتح بھی, مدد بھی, لیکن یہ کہ اس کے لیے تم لوگوں نے سٹیپس کیا لینے ہیں وہ دیکھو, بھی یہ کرو. اور اس میں بھی جو ہے نا یہ اسی طرح کی اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی اپنائی ہوئی تھی. شروع میں آپ کو پتا ہے کہ اپنی مطلب چھپ کے اپنے گھروں میں عبادت ہوتی تھی, بلکہ ایک جو دارالارقم تھا اس کو سینٹر بنایا گیا تھا, چھپ کے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, اور وہاں پہ جو ہے اپنی جو بھی کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. یہی طریقہ کار اس وقت بھی تھا. یہ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں نا, تو پھر جا کے دھڑلے سے اور بڑے بے خوف ہو کے حرم میں سب نے جا کے نماز پڑھی تھی کعبہ کے سامنے, اس سے پہلے تو یہی معاملہ تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن ایک اس طرح کا سٹیپ لیا جانا چونکہ ضروری ہوتا ہے, اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ گائیڈ کیا گیا تھا. کیونکہ دیکھیں جب ایک جگہ پہ ایک مرکز بنا کے وہاں پہ اکٹھا ہوا جاتا ہے نا, تو ایک ٹیم ورک کرنا آسان ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے, ایک دوسرے سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے, تربیت کا بھی یہ طریقہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. جب آپ مختلف قسم کے لوگوں سے اور مختلف نیچر کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر انسان میں صبر و برداشت بھی آتی ہے, اور دوسروں کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے, آپ اپنی بات بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور دین کا جو کام ہے نا, اس کے لیے اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے, اور اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے یہ باجماعت نماز ہی ہوتی ہے. اگر یہ ہو جائے نا تو پھر آگے تو خوشخبریاں ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ باجماعت نماز میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں نا, ویسے اپنی گیدرنگز کریں گے, اس کے لیے سارے اہتمام بھی کریں گے, کہیں پہ کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے تو کہیں پہ ویسے کوئی کسی قسم کی اپنی انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز, اس کے لیے گیدرنگ ہوگی, لیکن باجماعت نماز کا اہتمام جو ہے نا وہ بہت کم ہو گیا ہوا ہے. تو یہاں پہ اب جیسا یہ جو ملک ہیں غیر مسلم ممالک میں جب آپ رہتے ہیں, یہاں پہ اکثر جگہوں پہ لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ مساجد
اگر ہیں تو گھروں سے بہت دور ہیں، تو اس میں بھی یہی طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ کچھ فیملیز کے لوگ یا جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہو تو وہیں پہ اس کو مسجد بنائیں، وہاں پہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں. ہم لوگ ویسے تو دعوت پارٹیز کھانا پینا یہ کر لیں گے، لیکن اس میں یہ بھی اہتمام کیا جانا چاہیے کہ اس کے بعد پھر سب باجماعت نماز بھی ادا کر لیں کہ اگر مساجد دور ہیں وہاں پہ نہیں جایا جا سکتا. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے، چاہے آپ کہیں بھی رہ رہے ہوں کسی قسم کی سچویشن، اور یہاں پہ دیکھیں کتنی مغلوبیت اور محکومیت والی سچویشن ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک اپنے لیے مرکز بناؤ اور اس سے جو ہے اس اجتماعیت سے پھر تمہیں فائدہ ملے گا. اب اس میں پھر ایک یہ بھی چیز سمجھ رہے کہ قبلہ کون سا تھا. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ شاید اس سے مراد مسجد اقصی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. مسجد اقصی وہ تو بعد کا معاملہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو اس وقت پھر وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. ورنہ جس طرح ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، ان اول بیت وُدِّع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو مکہ میں ہی تھا، وہ یہی تھا، بیت اللہ ہی تھا، جس کی جو ہے وہ بار بار مختلف طریقے سے تعمیر ہوتی گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فائنلی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے مل کے کی تھی. تو اول گھر یہی تھا، تو قبلہ تو یہی ہے جو کہ بنایا گیا تھا. یہ اس سے مراد بیت المقدس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے ان کو ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی زبردست قسم کی گائیڈنس دی گئی کہ اس طریقے سے اپنے لیے اجتماعیت کا بندوبست کرو. عبادت کے لحاظ سے بھی ظاہر فائدہ ہوگا، تمہاری ایک اسٹرینتھ بنے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ اچھا فلاں فلاں اتنے سارے لوگ ہم سب اکٹھے ہیں، تو انسان کو خود بھی ایک ہمت ملتی ہے نا. اور اسی لیے پھر یہ ہوا تھا کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ سب کو لے کے نکل جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو راتوں رات جب سب اکٹھے ہو کے نکلے تھے. ورنہ آپ سوچیں انڈیویجولی سب کو کیسے پیغام دیا جاتا، کوئی موبائلز تو تھے نہیں ہاتھوں میں، نہ فونز تھے کہ کال کی جاتی. تو یہی تھا کہ چونکہ اجتماعیت کا ایک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیا تھا، ایک یہ گائیڈنس مل گئی تھی، تو فوراً ہی سب کو یہ پیغام مل گیا اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ سب فوری وہاں سے نکلنے پر یعنی نکلنے کی ان کو انفارمیشن بھی مل گئی تھی اور نکل بھی پڑے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھایا گیا. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی. اس کو یہاں سے آگے پھر ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، ٹائم کافی ہو گیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز آیت نمبر 30 سے آنورڈ پلے کر دیں. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.